ممبر سینٹرل سیکریٹریٹ پنجاب آزاد کشمیر اور بلوچستان کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی بھرپور ریلی میں دعوت دوں گا جناب مقصود مجاہد صاحب۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو پہلے جو ہے اس کنوینشن میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ ایک پنجابی کے شعر سے کروں گا اور سندھ سے آئے ہوئے اور کراچی سے آئے ہوئے دوستوں سے کہ اس کے معذرت کے ساتھ کہ کیونکہ میری کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں پورے پاکستان کی کوئی ہسٹری ایک شعر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹریکٹر نہیں تھے تو بیل جو تھے وہ ہل چلایا کرتے تھے اور بیلوں کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی جاتی تھیں، اور وہ پٹیاں اس لیے باندھی جاتی تھی کہ بیل کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی مشقت کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ تو میں اس شعر کا مفہوم سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا اور اس کو میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں۔ اکھا بدے کٹے وانگو کیڑا مہتے خوب بابا، اکھا بدے کٹے وانگو کیڑا مہتے خوب بابا، مالک جانے خدا پانی جاوے کیڑی چو بابا۔ دوستو، پاکستان کی مڈل کلاس، ورکنگ کلاس اور پیزنٹ گزشتہ 76 سالوں سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر قائد اعظم کا حکم مان رہی ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کام 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 اور کام۔ ہم نے اپنا فرض نبھایا، ہم نے اپنا فرض نبھایا، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے 1% نے اور یہاں پر انہوں نے سرے بہر پیٹے اور لانچے بھر کر سرمایہ بھاگ لیا۔ ہم جان چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہارا جو ہماری محنت سے سرمایہ پیدا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ جب سرمایہ فرار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں آج یہ ہے کہ 8 سے 10 کروڑ شہری جو ہے ان پڑھ ہے، جن میں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ 3 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جاتے، تعلیم مافیاز کے کنٹرول، تعلیم ساری کی ساری مافیاز کے کنٹرول ہے۔ 12 سے 14 کروڑ لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں، 3 سے 4 کروڑ لوگوں کے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہے، 7 سے 65% آبادی کے پاس بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ جس طرح یہاں پر پاکستان میں دولت جو ہے 1% میں سمیٹی ہے، اس کے اوپر میں ایک ہی بات کہوں گا، اے دولت مندو، اپنی دولت کو محفوظ بنانا ہے تو انہیں دولت بانٹنا پڑے گی۔ دولت مندو، اگر تم نے اپنی دولت محفوظ کرنی ہے تو تمہیں اپنی دولت بانٹنا پڑے گی، خیرات کر کے نہیں، سماجی ذمہ داری کر۔ یہ سماجی ذمہ داری تھی کہ آپ سب کو پاکستان کے 99% لوگوں کو یہاں پر روزگار کا نعمت شیخ ملتی، اگر نہیں ملی تو ان 1% کی وجہ سے نہیں ملی۔ دوستو، میں آپ کے سامنے جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس محنت کش نوجوانوں کی 2 اکثریت سے ایک ایسی قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایسی قانون سازی کریں جس کے ذریعے واحد فرار نہ ہو، سرمایہ فرار نہ ہو، ڈانچوں میں بدل نہ ہو۔ یہ سرمایہ محض فلیٹوں پر نہ خریدے، یہ سرمایہ جو ہے سرے بہر نہ خریدے گئے۔ تو دوستو، یہ ہم 99% کی ایک ایسی 2/3 اکثریت کے لیے آج یہ کنونشن کر رہے ہیں جس کے اندر بیٹھے ہوئے آپ لوگ لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ کر اور اسمبلی میں صوبائی، قومی اور لوکل گورنمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ جواد صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، مگر 76 سال یہاں وزیر اعظم بنے اور وزیر بننے کے لیے میں آپ کو یہاں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے وزیر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم وزیر آپ میں سے اہلیت رکھنے والے لوگ ہوں گے، ہمارے
ایسا سسٹم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے حلقے سے نکل کر، اپنے حلقے سے باہر جا کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی ضرورتیں نہ کے لیے بھاگنا نہ پڑے. ہم ایک ایسا لوکل گورنمنٹ تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک سسٹم جو زرعی حکومت کے طور پر ہو، اور ایسا جو سرمایہ جو ہے، جو ترقی یافتہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ایم پی اے کے ہاتھ اور ایم ایل اے کے ہاتھ میں جائیں. ہم لوکل گورنمنٹ کو باختیار کرنا چاہتے ہیں. ہم جب لوکل گورنمنٹ باختیار ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے باختیار ہوتے ہیں. دوستو اس ملک کے اندر 6 کروڑ زمین اراضی جو ہے وہ گدر پڑی ہوئی ہے، ڈھیکار پڑی ہوئی ہے. ہم 6 کروڑ جو زرعی زمین ہے اس کو زیر کاشت لا کر زمینیں کسانوں کو دیں گے، مفت دیں گے. ہم یہاں پر زرعی جاگیرداری کا خاتمہ کر کے اور یہاں پر زرعی اصلاحات کریں گے. برابری پارٹی کی یہ لیڈرشپ جو آج بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو کارکن نہ سمجھے. یہ سب لیڈر ہے. آپ نے جا کر پارٹی تعمیر کرنی ہے. آپ نے لاہور میں پارٹی تعمیر نہیں کرنی، آپ نے پورے پاکستان میں پارٹی تعمیر کرنی. دوستو میں آپ سے جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ایک عالمی معیشت دان تھے چار مینار کینز. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1930 میں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آنے والے جو 100 سال ہیں ان کے اندر اتنی ترقی ہوگی، اتنی مشینیں ہوگی، اتنی خودکار مشینیں ہوگی کہ لوگوں کو بہت زیادہ 8 گھنٹے مشقت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ڈیوٹی آور جو ہوگے فی ہفتہ 15 گھنٹے کر کے 3 گھنٹے روز کرنے سے انسان کے پاس تمام ضروریات سے میسر ہو گئے. اگر یہ ضرورتیں اب میسر نہیں ہو گئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر پاکستان نہیں، یورپی ملک جنہیں ہم مہذب کہتے ہیں، ان 10 سے 12 ملکوں کے اندر دنیا بھر کا سرمایہ آج اکٹھا ہو چکا ہے. جس طرح نواز شریف نے یہاں سرمایہ اکٹھا کیا، جس طرح زرداری نے یہاں سرمایہ اکٹھا کیا، جس طرح یہاں پر اور لوگوں نے سرمایہ اکٹھا کیا، اسی طریقے سے سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے یہ باہر لے جا رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عوام جو ہے ان میں 65% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح پر نہ ہوتے. ہم پاکستان کو ایک ایسے پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں دیہات اور شہر کے اندر جو تفریق ہے ہم اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. ہم ایک پر ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک پر گرانٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیا آپ کون